لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین محترم، ہم انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جیتے جی ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک عطا فرما دیا، اور رمضان المبارک کے رحمتوں بھرے سمندر میں اس وقت ہم متزن ہیں. طرح طرح کی عبادتیں کر کر کے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کثیر رمضان نصیب فرمائے. آمین. بلکہ اگر موت بھی رمضان کی نصیب ہو جائے تو یہ عظیم الشان کامیابی ہے. بلکہ یوں دعا کر دیتے ہیں کہ رمضان ہو، روزے کے ساتھ ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، حضور کے ہمسائے میں نماز ہو، سجدے میں ہوں اور آقا بلا لیں. آمین. جانا سب نے ہے، موت بھی اچھی مانگنی چاہیے. روایات کے مطابق رمضان المبارک میں وفات پانے والا بندہ حساب و کتاب سے بری ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا حساب تو دینا ہوتا ہے. کیا ہی مزے کی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تیرا حساب نہیں لینا، نعمتوں کا حساب نہیں لینا، جو کچھ تجھے عطا کیا اس کا حساب نہیں لینا، تجھے بے حساب بخش دیا ہے. اگر یہ موقع نصیب ہو جائے تو پھر اس سے بہتر اور کیا ہوگا. مغفرت سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. مغفرت طلب کرنی چاہیے. رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے بندے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بندے رمضان المبارک میں عبادت میں جت جاتے ہیں. اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سارا دن روزہ تو ہر لمحہ عبادت، پھر اس کے اندر نمازوں کی شانیں، پھر سحری، پھر افطاری، پھر تراویح.
رات کو جب آپ اس نیت سے سو جاتے ہیں کہ صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، ساری رات کا سونا عبادت ہوتا ہے. سونا عبادت. کیا زبردست مہینہ آ گیا. اس میں ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور یہ بھوک پیاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے جسے بے وقوف لوگ زحمت سمجھتے ہیں. جیسے ڈاکٹر جب انجیکشن لگاتا ہے تو پین ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی تو پین ہوتی ہے لیکن اندر سے سارا مرض نکل جاتا ہے. تو روزہ بھی ایک ایسا انجیکشن ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی ہماری روحانی بیماریاں دور فرماتا ہے اور جسمانی بیماریاں دور فرماتے ہیں. سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے، سارے حکیموں کا اتفاق ہے، سارے طبیبوں کا اتفاق ہے، ان کا اجماع ہو چکا ہے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو آپ نہ جانے کتنی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کا اتفاق ہے. اور تو بندے سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اور دنوں میں روٹی سامنے آتی ہے، کھانے کی چیز سامنے آتی ہے تو پھر بندہ ٹوٹ پڑتا ہے. لہذا اللہ پاک کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا کہ صبح سے لے کر شام تک نہیں کھانا. سعادت مند بندے، نیک بخت بندے اللہ کی بات مانتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں. جسمانی فائدے، روحانی فائدے. ڈاکٹروں کا اتفاق کہ جناب آپ نے فاقہ کیا، کافی عرصہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، آپ کا معدہ ریلیکس ہو جائے گا، جگر ریلیکس ہو جائے گا، آنتیں ریلیکس ہو جائیں گی، رگیں ریلیکس ہو جائیں گی، دل ریلیکس ہو جائے گا، گلا ریلیکس ہو جائے گا، پھیپھڑے ریلیکس ہو جائیں گے، دماغ ریلیکس ہو جائے گا، بلڈ فریش ہو جائے گا، ریلیکس ہو جائے گا. پورا مہینہ اپنے آپ کو تندرست کرو، توانا کرو. پیارے آقا نے فرمایا صوموا تصحوا، روزے رکھا کرو صحت مند ہو جاؤ گے. روزے رکھو صحت بناؤ، کھاؤ پیو صحت بناؤ. یہ نہیں ہے اسلامی اصول، یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو صحت بناؤ. اسلامی اصول تو یہ ہے بھوکے پیاسے رہو اور صحت بناؤ. میں نے ایک بہت بڑے طبیب کا قول پڑھا، اس نے کہا زیادہ کھانا آپ کو کھا جاتا ہے اور تھوڑے کھانے کو آپ کھایا کرتے ہیں. یعنی جب آپ تھوڑا کھاتے ہیں تو وہ آپ کا ہے، آپ کے جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو جناب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی کم ہو جاتی ہے. زیادہ کھانے سے زندگی کم ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رگوں کو آپ نے آرام نہیں دیا، اس میں بلڈ جا رہا ہے اور اس بلڈ کے اندر کھا کر طرح طرح کی چیزیں کھا کر آپ اپنے بلڈ کو خراب کر رہے ہیں. آپ کی رگوں میں بلاکی جا رہی ہے. آپ کا معدہ کام کر کر کے تھک چکا ہے، آپ کا جگر، آپ کے گردے کام کر کر کے تھک چکے ہیں. اب انہیں تھوڑا آرام دیجیے. 12 ماہ میں سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مہینہ رکھا ہے، یہ جسم کو ریلیکس کرنے کا مہینہ رکھا ہے. جب آپ ریلیکس ہو گئے، آپ کی رگیں بالکل تندرست ہو گئی، آپ کا دل دوبارہ سے توانا ہو گیا، ریفریش ہو گیا. آپ کے پاس اگر کمپیوٹر ہے تو آپ اس کو ریفریش کرتے ہیں، اگر آپ کا موبائل ہے تو آپ اس کو ریفریش کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے صحیح کام کرنا شروع کر دے. انسانی جسم کو کیسے ریفریش کریں گے؟ بھوک اور پیاس سے. اب اگر اللہ تعالیٰ روزے کو فرض نہ کرتا تو نتیجہ ہم کھاتے ہی رہتے، صبر ہو نہ سکتا، جسم ریفریش ہو نہ سکتا.
یہ باڈی خدا کی بنائی ہوئی ہے اور خدا کو پتا ہے کہ اسے کیسے چلانا ہے. جسم خدا نے بنایا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے. جسم کے سارے پرزوں کو ٹھیک کیسے رکھنا ہے, سارے اعضاء کو ٹھیک کیسے رکھنا ہے. لہذا اللہ نے روزہ دیا اور ایسا زبردست دیا کہ صرف یہی نہیں کہ جسم کو فائدہ ہو گیا اور ختم. اللہ میرا اللہ جو ہے نا وہ بڑی شان والا ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اس کی نئی شان ہے. وہ ایک ایک کام میں ہزار ہزار کام رکھتا ہے. اس کے ایک ایک کام میں ہزار ہزار مقاصد ہوتے ہیں اور بعض اوقات لا تعداد ہوتے ہیں, لا تعداد ہوتے ہیں. یہ روزے کا فقط یہ فائدہ نہیں ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی باڈی فٹ ہو جائے گی, آپ کا جسم ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, آپ تندرست ہو جائیں گے. صرف اتنا فائدہ نہیں, اور اگر یہی ہو تو یہی بہت بڑا فائدہ ہے. یعنی آپ کہیں کہ جناب بس یہ فائدہ ہے تو یہی بہت بڑا ہے, لیکن صرف یہی نہیں, یہ تھوڑا فائدہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گردے آج 2-2 کروڑ کا ایک گردہ مل رہا ہے جناب, 5-5 کروڑ 3-3 کروڑ. آپ کے پاس کروڑوں کے گردے ہیں, کیئر کون کرے گا؟ جگر کی کیئر کون کرے گا؟ آپ کے پاس دل ہے بڑا قیمتی, دماغ ہے بہت قیمتی, پھیپھڑے ہیں بہت قیمتی, بلڈ ہے آپ میں بڑا قیمتی. یہ سارے جسم, آنکھیں اتنی قیمتی ہیں. یہ ساری قیمتی چیزیں ان کو ہم ایسے ضائع کر دیں. بنانے والے کو پتا ہے کہ یہ بہتر انداز سے کیسے کام کریں گے. اس کے حبیب نے بتا دیا سومو تصحو, روزے رکھو صحت بناؤ, فٹ رہو, جوانی قائم رہے گی. جوانی قائم رہتی ہے. زیادہ کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہوتا ہے, تھوڑا کھانے سے بندہ زیادہ عرصے جوان رہتا ہے. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ان کی ایک عزیزہ محترمہ ہے, 50 سال کی عمر ہے اور 20 سال کی لگتی ہے. ان سے راز پوچھا, 50 سال کی عمر میں 20 سال کا لگنا, راز بتائیے, وجہ کیا ہے کہ 50 سال میں آپ 20 سال کی کیسے لگتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں 24 گھنٹے میں روٹی آدھی کھاتی ہوں. زیادہ کھائیں گے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے. لہذا رمضان میں پریکٹس کروائی جاتی ہے کم کھانے کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں شروع میں کے دنوں میں آپ کھانا زیادہ کھائیں گے, آہستہ آہستہ کھانا کم ہوتا چلا جاتا ہے. آخری 10-12 دنوں میں تو بس بندہ ایسے تھوڑی سی روٹی شام کو کھاتا ہے اور تھوڑی سی روٹی سحری کے وقت کھاتا ہے, زیادہ کھائی نہیں جاتی. تو اللہ پریکٹس کروا رہا ہے کہ کم کھاؤ. لوگ پھر جب بیمار ہو جاتے ہیں نا پھر پریشان ہوتے ہیں, پھر جناب والا کو پھر ایکسرسائزیں کرتے ہیں, پھر وہ پتہ نہیں کتنی رننگ کرتے ہیں. مجھے مل گیا ایک دوست اسٹیڈیم میں, ہائے افسوس کہنے لگے کاش ان کا پیٹ بہت بھاری بھرکم تھا, مجھے دیکھیں کاش کبھی میں بھی ایسا ہو جاتا. ایک اور دوست اگلے دن مل گئے, ان صاحب ایک راز تو بتائیں کہ بندہ مولوی بھی ہو, پروفیسر بھی ہو, کھاتا پیتا بھی ہو, سمارٹ بھی ہو. میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں سر جی سمارٹ ہونے کے راز تو بتائیں. میں نے کہا تم نے زیادہ کھانے کھائے, تمہاری زندگی 50-55 تک جا کے ختم ہو گئی. آسٹریلیا کے لوگ ہیں نا 85 سال سے کم عمر کوئی فوت نہیں ہوتا. اگر پہلے فوت ہو جائے 60-65 میں سارے پریشان ہو جاتے ہیں جلدی کیسے فوت ہو گیا, اور ہمارے ہاں 60-65 پہنچتا بہت اوکھا ہے. اللہ کا سجدے کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں رمضان عطا فرمایا جو تمہاری زندگی بچاتا ہے, تمہاری عمر بڑی کرتا ہے, تمہاری صحت ٹھیک کرتا ہے, تمہاری بیماریاں دور کرتا ہے.
وہ جسم کے اندر نہ جانے کتنے کچھ آپ نے کھا، ہم نے کھا کے اور پی کے پتہ نہیں کیا کچھ آلائشیں ہمارے جسم میں جمع ہو جاتی ہیں. جو کچھ اندر جاتا ہے آخر وہ کچھ بنتا ہے نا جا کر، وہ تو مختلف قسم کی آلائشیں بن جاتی ہیں، فاسد مادے تیار ہو جاتے ہیں. جب آپ صبح سے لے کر شام تک نہیں کھاتے تو آپ کے جسم میں ایک صحت مند ہیٹ پیدا ہوتی ہے جو ان آلائشوں کو ختم کرتی ہے، جو آپ کی انرجی میں اضافہ کرتی ہے، جو آپ کی قوت بڑھاتی ہے، جو آپ کے چہرے کے رونق میں اضافہ کرتی ہے. گلے پہ بڑا خوشگوار اثر پڑتا ہے. عام دنوں میں جب میں تقریر کرتا ہوں تو میرا گلا اتنا تیز کام نہیں کرتا. رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ تقریر کرتا ہوں تو ٹن ٹناٹن کام کرتا ہے. روزہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک روزہ چھوڑ دینا خسارہ ہی خسارہ ہے، ساری عمر اس روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لہذا پہلی بات تو یہ کہ روزے کے ساتھ جسم کو فائدہ ہے، اور صرف یہ فائدہ نہیں، یہ بھی فائدہ ہے اور یہ خربوں کا فائدہ ہے. ذہن میں رکھیے گا، یہ جو روزے کے ساتھ جسم کو فائدہ پہنچتا ہے نا، خربوں روپے کا فائدہ ہے، خربوں روپے کا، جو آپ کو اللہ تعالیٰ بس مفت میں عطا فرما دیتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ مفت عطا فرما دیتا ہے، خربوں روپے کا فائدہ. ہم نے ویسے تو صبر کرنا نہیں تھا، اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے کہا ان کو جکڑو، ان کو پکڑو، اور اللہ جب ہمیں سبحان اللہ اپنی رحمت میں جکڑ لے، اور اللہ جب ہمیں اپنی رحمت سے پکڑ لے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو مزہ ہی بہت آتا ہے. روزہ رکھو ہے، عام لوگ روزہ رکھیں گے، ان کے لیے خدا نہیں. اگر کوئی رکھے بھی سے فاقہ کرے صبح سے لے کر شام تک تو خدا کے لیے تو نہیں کرے گا نا، جسم کے لیے کرے گا. ہم روزہ رکھیں گے، ہم جسم کے لیے نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جسم ٹھیک ہو یا نہ ہو، ہم نے تو خدا کے لیے رکھا ہے، جسم تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے. اب آپ نے نیت کر لی نماز پڑھنے سے جی اچھی ورزش ہو جائے گی، روزہ رکھنے سے اچھی صحت بن جائے گی. مہربانی کر کے نیت نہ کیجیے اس کی. یہ فائدہ ہوتا ضرور ہے، ہوتا بھی خربوں کا ہے، مگر اس کی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیت ادھر لے جائیں. جب بھی روزہ رکھو اس لیے نہ رکھو میری صحت فٹ ہو جائے گی، وہ تو ہو ہی جائے گی. اس کی نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ثواب خراب ہوگا. نیت کرو خدا کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر، پھر پتہ نہیں اور کتنے فائدے پہنچنا شروع ہو جائیں. اور رب کی رضا مل جائے، رب کی رضا تو گردن کٹا کے بھی مل جائے تو لو. امام حسین کی طرح گردن کٹا کے بھی رب کی رضا ملتی ہے تو گردن کٹا لو، رب کی رضا لو. اور یہاں پر نیت رب کی کرنی ہے. اللہ نے حکم فرمایا یہ مت کیجیے گا کہ میں نے صحت تو ویسے ہو جائے گی، میں نے بتا دیا. نیت یہ کریں کہ رب کو راضی کرنا ہے، میرا اللہ خوش ہو جائے گا. اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنے لیے کیا ہے. ہم سمجھے پھرتے ہیں کہ شاید ہم خود اپنے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو پھر سارے کام اس کی مرضی کے کرتے جائیں. وہ خوش ہوگا، وہ راضی ہوگا، وہ پیار کرے گا، وہ رحمتوں کی برسات کرے گا، مزے ہو جائیں گے. تو یہ بتا دیا کہ سارے طبیبوں ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے والا صحت مند ہو جاتا ہے. اور آپ کو دوسری طرف لے کے جاؤں سارے روحانی ڈاکٹروں کے پاس. جیسے جسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ویسے روح کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. روح کے ڈاکٹر کون ہوتے ہیں؟ آپ روحانی طور پر بیمار ہو گئے، کیا نفسیات خراب ہو گئی، بد مزاج ہو گئے، آپ چڑچڑے ہو گئے، آپ ایک کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، آپ کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، آپ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. اب اس کی تو کوئی دوائیں ہاسپٹل سے نہیں ملا کرتی ہیں. یہ بد مزاجی کا علاج کہاں سے ہوگا؟ یہ تو علیحدہ بیماری ہے. بد اخلاقی کا علاج کہاں سے ہوگا؟ آپ کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی سیرپ دے دو کہ گالیاں نکلنی بند ہو جائیں.
گالیوں کے لیے کوئی سنا آپ نے میڈیکل اسٹور پہ گالیوں والا سیرپ ملتا ہو؟ ہم سیرپ لیں اور گالیاں ٹھیک ہو جائیں، ایسا کوئی سیرپ وہاں سے نہیں ملتا۔ اس کے لیے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو آپ کی گالیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ روحانی ڈاکٹر آپ کے حسد کو کنٹرول کرتے ہیں، روحانی ڈاکٹر آپ کے تکبر کو کنٹرول کرتے ہیں، روحانی ڈاکٹر آپ کی بد اخلاقی اور بد مزاجی کو کنٹرول کرتے ہیں، روحانی ڈاکٹر آپ کو ایک محبت والا انسان بناتے ہیں، پیار والا انسان بناتے ہیں، عزت والا انسان بناتے ہیں۔ ایسی کوئی میڈیسن ملتی ہے کہ جس سے کو استعمال کرنے کے بعد بندے کی بے عزتی عزت میں تبدیل ہو جائے؟ ایسی کوئی میڈیسن ہے؟ بھائی میڈیکل اسٹور سے تو نہیں ملتی۔ بے عزت بندہ عزت والا بن جائے؟ نہیں، کیا یہ بتائیں بے عزت بندہ عزت والا بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ اچھا یہ بتائیں برا نیک بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ یہ بتائیں کہ بد اخلاق خوش اخلاق بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ بد مزاج ایک خوش مزاج انسان بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ یہ کون بناتے ہیں؟ یہ روحانیت کے ڈاکٹر بناتے ہیں، انہیں مرشد کہتے ہیں۔ اب جتنے بھی مرشدوں کے پاس گئے، صوفیاء کے پاس گئے، دل کے ڈاکٹروں کے پاس، روحانی ڈاکٹروں کے پاس گئے، ان سب نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ بھوکے پیاسے رہنے سے صرف جسمانی فائدہ نہیں ہوتا، نفسیاتی اور روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بد مزاج بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو اصلی صوفیاء ہوتے ہیں نا، ان کی خانقاہوں میں کھانا بہت کم ملتا ہے بندے کو۔ بندے جاتے ہیں وہاں پر، ان کے پاس رہتے ہیں، 1 مہینہ رہتے ہیں، 2 مہینے رہتے ہیں، 3 مہینے رہتے ہیں، بس صبح تھوڑا سا کھانا دے دیا۔ بلکہ اکثر روزے رکھواتے ہیں، اکثر روزے رکھواتے ہیں۔ آپ بیمار ہو گئے نا، اپنے اخلاقی بیمار ہو گئے ہیں، مزاج کے بیمار ہو گئے ہیں، تو جناب پھر آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی آپ کو کہیں گے بھوکے رہو بابا، پیاسے رہو۔ جب آپ بھوکے پیاسے رہو گے تو آپ کا مزاج ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ روزہ آپ کے مزاج کو ٹھیک کرتا ہے، کیونکہ بھوکے پیاسے رہیں گے جسم ٹھیک نہیں ہوگا، نفسیات ٹھیک ہو جائے گی، مزاج ٹھیک ہو جائے گا، اخلاق ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور نے نہیں فرمایا جس نے روزہ رکھا ساتھ میں اس نے گالیاں نہ چھوڑی، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، ظلم نہ چھوڑا، فرمایا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھوک پیاسا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماریاں ختم کی جائیں، یہ بیماریاں ختم کی جائیں۔ کنجوسی ایک بیماری ہے، کوئی ایسا سیرپ ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد یا اگر کوئی انجیکشن ہو وہ لگوا لیں اور کنجوس بندہ سخی بن جائے۔ کوئی بڑا اچھا ایک انجیکشن لگوا کے آیا ہے، کنجوس تھا اب سخی ہو گیا ہے۔ کنجوس کا آپ یہ ڈاکٹروں والے انجیکشن نہیں لگوائیں گے، اس کو آپ روزے کا انجیکشن لگوائیں، جناب آپ کی نفسیات ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا ذرا تھوڑا سا اور بھی آگے چلیں، اور بھی آگے چلیے۔ تو 2 سٹیپ ہو گئے نا، تیسرے سٹیپ پہ لے کے جاؤں تو آپ تو حیران رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ واہ مولا، تو نے کیسا شان والا روزہ عطا فرما دیا ہے، روزے فرض کر دیے ہیں، تو نے تو ہمارے اوپر کرم فرما دیا ہے۔ ظلم نہیں کیا، کرم فرمایا ہے۔ روزے کا حکم دے کر ظلم نہیں کیا۔ کئی بندے تو کہتے ہیں نا پتہ نہیں اللہ کو ہمارے روزوں کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کو نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ تیسرا سٹیپ بتا دوں، آپ کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، کمال ہو گیا۔ یہ بتائیں، پیارے بزرگوں کا فرمان ہے، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق والا بناؤ، جیسا اللہ کا اخلاق ہے نا ویسے اپنا بناؤ۔ وہ خدا کا اخلاق بندہ اپنا لے، وہ تو خدا ہے، اور بندہ خدا کے اخلاق اپنا لے۔ اللہ کے بھی تو اخلاق ہے نا، تخلقوا باخلاق اللہ، وہ کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے۔ اللہ کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا۔ اللہ پیتا ہے؟ نہیں پیتا۔ یہ جتنی بھی دوائیں اور یہ ساری خوراکیں ہیں، کوئی ایک چیز جو اللہ ایک ذرہ برابر استعمال کرتا ہو؟ نہیں کرتا نا۔
تو اس کا مقصد ہے اللہ کھانے سے پاک، اللہ پینے سے پاک، اللہ دوا سے پاک، اس کے استعمال سے پاک، اللہ بیوی سے پاک، یہی ہو گیا؟ تو جناب والا اللہ کا اخلاق کیسے اپنائے؟ بزرگوں نے کہا اللہ کھاتا نہیں ہے، تم بھی ذرا کھانا چھوڑ دو۔ اللہ پیتا نہیں ہے، تم بھی تھوڑا پینے کو چھوڑ دو۔ اللہ دوا استعمال نہیں کرتا، تم بھی ذرا دوا استعمال کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے کہا وہ تو خدا کی شان ہے، ہماری تو ہے ہی نہیں، ہم تو کھائے پیے بغیر، دوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پورا نظر کچھ تو اس کا اخلاق اپنا لو۔ وہ تو ہم ازل سے ابد تک نہیں کھاتا، ازل سے ابد تک نہیں پیتا، تم کیا کرو؟ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، سحری سے لے کر افطاری تک نہ کھایا کرو، اللہ کے رنگ میں رنگ جایا کرو۔ سحری سے افطاری تک نہ پیا کرو، اللہ کے رنگ میں رنگ جایا کرو۔ سحری سے افطاری تک بیوی سے دور رہو، اللہ کے رنگ میں رنگ جایا کرو۔ تو بھوک اور پیاس تو آپ کو اللہ کے اخلاق کا پیکر بنا دیتی ہے، بھوک اور پیاس تو آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ کیا مزے کا روزہ ہے جو بندے کو خدا کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ روزہ بندے کو خدا میں فنا کر دیتا ہے۔ روزہ بندے کو خدا میں فنا کر دیتا ہے کہ جسم کی یہ ساری جو کھانے پینے کا سسٹم ہے اس کو روک دیا۔ بھئی اللہ تو کبھی بھی نہیں کھاتا، کچھ دیر تو اس کے رنگ میں رنگ جائے۔ اللہ تو کبھی بھی نہیں پیتا، کچھ دیر تو اس کے رنگ میں رنگ جائے۔ اور انٹینشنلی نیت کر کے، انما الاعمال بالنیات، ایک ہے ویسے بھوکا پیاسا پھرتے رہنا، سمجھے؟ ایک ہے ویسے بھوکا پیاسا پھرتے رہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، کام میں تھے آپ کو یاد ہی نہیں رہا، نہیں کھایا نہیں پیا۔ ایک ہے نیت کر کے، اس لیے بزرگوں نے فرمایا روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا ہے۔ نیت کرو کہ میں خدا کی خاطر روزے کی نیت کرتا ہوں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں اللہ کی خاطر روزے کی نیت کر رہا ہوں۔ جب آپ نیت کر کے اس کام کو چلاتے ہیں کہ میں رب کی خاطر، رب کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر روزہ رکھ رہا ہوں، اب آپ کی روحانیت جا کر خدائے پاک کے جلووں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، کنیکشن ہو جاتا ہے، بندے کا خدا کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے۔ ہر روزہ خدا کے ساتھ کنیکشن ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال میں اکثر روزے رکھتے تھے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 چیزیں آپ کی بہت خاص تھیں، معمولات کے لحاظ سے 3 چیزیں بہت اہم ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پہلی چیز فرمایا باقی مہینوں میں کبھی روزے رکھتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، پر رمضان میں کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ باقی مہینوں میں روزے رکھتے، باقی مہینوں میں بھی رکھتے تھے، مگر حضور کبھی رکھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ پہلا حضور کا نمونہ ہے، اس کو اوپر عمل کرنا ہے۔ آج ماشاءاللہ دوسرا روزہ ہو گیا، روزے رکھنے ہیں اور سارے رکھنے ہیں، اور مزے سے رکھنے ہیں، خوش ہو کے رکھنے ہیں، اللہ کے حکم پہ خوش ہو کے عمل کرتے ہیں، منہ بنا بنا کے نہیں کرتے، ٹیڑھا منہ بنا کے روزہ رکھ لیا، منہ بنا بنا کے روزے نہیں رکھتے، خوش ہو کے روزے رکھتے ہیں۔ میرے رب نے مجھے روزے کا حکم فرمایا، واہ میرا مولا، تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے روزے رکھنے کا حکم فرمایا، کیا مزہ آئے گا۔ جیسے آپ جاتے ہیں نا کسی کے پاس، جاتے جناب میرے لائق کوئی حکم، کہتے ہیں نا، کوئی کسی کے ساتھ کچھ زیادہ محبت ہو جائے نا، ذرا دل میں جب جذبہ زیادہ آ جائے، جناب میرے لائق کوئی حکم۔ پھر اگر آپ کو وہ آپ کا پیارا کوئی حکم کہے تو آپ خوشی سے کرتے ہیں کہ میرے لائق حکم خود میں نے کہا ہے اور مجھے حکم ملا ہے، آپ ان کی بات پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ سے بھی کہہ دو مولا میرے لائق کوئی حکم،
مولا میرے لائق کوئی حکم آ گیا روزے رکھ لو، مولا ابھی رکھتی، یہ کون سی بات ہے؟ ابھی رکھتے ہیں۔ تو دوسری چیز، ایک تو حضور روزے مسلسل رکھتے تھے، ایک روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسری بات، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کثرت سے کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو رمضان کی قرآن کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ جتنا قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے اتنا کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، چاہے عام کتابیں تو عام کتابیں ہیں نا، غیر مسلموں کی بات کرتے ہیں، مسیحیوں اللہ کی کتاب موجود ہے، اگرچہ اس میں جو ہے تبدیلیوں والا وہ علیحدہ مسئلہ ہے، ان سے کہیے ہم چیلنج کر رہے ہیں مسلمان، یہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم رمضان المبارک میں رمضان المبارک میں قرآن کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے، سارا دن ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اپنے گھر کے کام کرتے ہیں، اپنی ذات کے کام کرتے ہیں، دنیا جہان کے سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر جب نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر جب عشاء کا وقت ہوتا ہے کروڑوں حفاظ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کروڑوں مسجدیں ہیں نا دنیا میں، اور ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے، کروڑوں حفاظ مسجد میں مصلی پر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے 1 2 3 4 8 15 20 حافظ کھڑے ہوتے ہیں، اور باقی سارے بندے قرآن حکیم کو یوں پروٹوکول دیتے ہیں کہ یوں ہاتھ باندھ کر وہ آگے اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اور باقی سارے ادب کے ساتھ یوں توجہ سے سنتے ہیں۔ میں نے کہا تم اپنی کتاب کو یہ پروٹوکول دے کے دکھاؤ، یہ پروٹوکول آپ دے کے دکھاؤ، ہے یہ پروٹوکول اور کسی کتاب کا ہے دنیا میں جس کا اتنا ادب کیا جاتا ہو، جس کا اتنا احترام کیا جاتا ہو کہ دنیا کے کروڑوں حفاظ قرآن پڑھ رہے ہیں، کروڑوں سن رہے ہیں، اور کئی کروڑ ہاتھ باندھے کان لگائے کلام الہی کی سماعت کر رہے ہیں۔ اتنا پروٹوکول اپنے قرآن کو تو ہم نے دیا، پھر اپنے حفاظ کی کئی حضرات تو اتنی خدمت نہیں کرتے، ورنہ کئی جگہوں پر حفاظ کی بہت خدمت کی جاتی ہے، اور کرنی چاہیے۔ وہ کیا جی اللہ کی رضا کی خاطر پڑھا ہے، میں نے کہا وہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھ رہے ہیں، آپ بھی اللہ کی رضا کی خاطر خدمت کیجیے، آپ بھی تو اللہ کی رضا کی خاطر آئے نا میدان میں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے قاری صاحبان کتنا قرآن پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر سبحان اللہ قرآن دیا حضور نے، باقی سارے رمضانوں میں حضور علیہ السلام ایک مرتبہ جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، حضور جبریل کو قرآن سناتے تھے، جبریل حضور کو سناتے تھے، اور آخری رمضان میں میرے آقا نے 2 دور فرمائے، پیغام دے دیا کہ جیسے جیسے زندگی بڑھتی جائے عبادت میں اضافہ کرتے چلے جانا۔ تو حفاظ کرام قرآن حکیم کو جتنی محنت سے یاد کرتے ہیں، 30 پارے وہ بھی عربی زبان میں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، پورا سال نہ پڑھے تو قرآن بھول جاتا ہے، سارا سال قرآن کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، پھر جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے 2-3 مہینے پہلے حفاظ لگ جاتے ہیں۔ بھائی کون سی کوئی بہت بڑی جاب مل رہی ہے؟ پہلے ساری عمر پڑھا، یاد کیا، سارا سال یاد کیا، استادوں سے مارے کھائیں، وہ یاد کیا، اور پھر اس کے بعد جناب 3 مہینے پہلے لگ گئے، روزانہ وہ قرآن کا دور کر رہے ہیں، باقی سارے لوگ اپنا کھا کما رہے ہیں، وہ بیٹھے قرآن یاد کر رہے ہیں، کوئی وہ جو قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں اس کو انہیں کوئی آگے ہدیہ دے رہا ہوتا ہے، سارا کچھ تیار کر کے پھر مصلی پہ ٹھہرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ غلطی نہ آنے پائے، پھر اس میں وہ پوری کی پوری 20 رکعتوں کو انہوں نے یاد بھی کرنا ہوتا ہے، قرآن حکیم کی جتنی بھی رکوع ہیں ان کو ڈیوائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اتنے میں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، منزل کو ساتھ یاد بھی رکھنا ہوتا ہے،
بہت محنت کا کام ہے، بہت بڑی محنت کا کام ہے۔ حافظ قرآن کوئی چھوٹی ڈگری ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہ قرآن پڑھیں گے، تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، آرام سے پڑھیں گے، اور قرآن حکیم کا پروٹوکول، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن حکیم کا پروٹوکول آفیسر بنا دیا ہے کہ آپ کے ذمے ہے کہ قرآن کو پروٹوکول، وہ آگے ٹھہرے ہوتے ہیں، وہ قرآن کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں۔ اب بندے آ جاتے ہیں جی 20 طرح بھی پڑھ لیں جی، 8 طرح بھی پڑھ لیں جی، ہیں جی یہ کوئی نفلیں ہیں، یہ تو کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایک نقطہ سمجھ لو نا کہ یہ قرآن کا پروٹوکول ہے، پھر 40 بھی پڑھ لو گے۔ یہ کلام الہی کا اعزاز ہے، یہ کلام الہی کا اعزاز ہے۔ آؤ رکو، پڑھو توجہ سے اور پوری طرح۔ پروٹوکول کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دی اور وہ باہر بیٹھ گیا، جب دیکھا کہ فلاں آ رہا ہے تو پھر کھڑا ہو گیا، دیکھنے والا آیا نا تو پھر کھڑا ہو گیا۔ تو ہمارے یہاں تراویح بھی ایسے پڑھتے ہیں، پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا جو قاری صاحب رکوع میں جا رہے ہیں جلدی سے بھاگ کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے اپنے مضمون میں لکھا یہ بڑی بھونڈی حرکت ہے، یہ انتہائی بھونڈی حرکت ہے۔ آپ کی تراویح تو ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، یہ یہاں ٹھہرے رہو، ٹھہر کر یہاں پر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ بندہ چلا گیا پیچھے بیٹھ گیا، پھر جب وہ آیا کھڑا ہو گیا تو سارے کہیں گے نا کہ یہ بندہ ڈیوٹی فل نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تراویح پوری توجہ سے، احترام سے، قرآن کے پروٹوکول کے ساتھ پورا قرآن سننا چاہیے۔ یہ بھی سنت ہے، جہاں 20 تراویح سنت ہے وہاں پورا قرآن پڑھنا اور سننا بھی سنت ہے۔ پورا سنیں، ایک ہی حافظ کے پیچھے سارا سنیں، ادھر ادھر جائیں گے تو پھر تو اور پارے ہوں گے نا جی۔ تیسری چیز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اچھا چلیں وہ تیسری چیز بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ہم کریں گے تو کیا فائدہ ہے، کیا ہے مشقت میں ڈال دیا۔ روزے رکھو، قرآن کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رمضان بھی آئے گا اور اللہ کا قرآن بھی آئے گا، اور آ کر کہیں گے، قرآن کہے گا مولا اس نے مجھے پروٹوکول دیا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، مجھے سنتا تھا، پڑھتا تھا۔ رمضان کہے گا مولا اس نے میرا اعزاز اور اکرام کیا تھا، سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا تھا، ہم سفارش کرنے آئے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پروٹوکول میں دنیا میں بھی ملتا ہے، یہاں بھی ملتا ہے، وہاں آنکھوں دیکھا ملے گا جہاں ذرا خفیہ طریقے سے ملتا ہے۔ تیسری چیز پیارے آقا علیہ السلام کی حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان میں سخی بہت زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ رمضان انسان کو سخی بناتا ہے، کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا پھر پتہ لگتا ہے بھوکے لوگ جن کو جن کے پاس روٹی نہیں ہوتی، مجھے ایسے کئی عزیز ملے جناب ایک ٹائم کی روٹی کھا لیتے ہیں، دوسری ٹائم کی نہیں، دوسرے ٹائم کی نہیں ہوتی ہے، بس ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ ایسے غریب لوگ ہیں، یہ ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام رمضان میں سخی بن جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے جو جملے بولے نا ذرا سنیں تو صحیح، انہوں نے کہا کہ پیارے آقا علیہ السلام جب تیز سپیڈ سے آندھی آتی ہے نا، اس آندھی کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی حضور کی سخاوت کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ حضور عطا پہ عطا کرتے تھے، وہ حکم جو ہے محمد سال یا فلا تنہر، محبوب جھڑکنا نہیں ہے، دیتے جائیں۔ تو رمضان ہمیں سخی بنانے آیا ہے کنجوسوں کو، او کنجوسوں سخی بن جاؤ، ذرا جیب کو ہوا لگواؤ، اس کو کلمہ پڑھواؤ، اس کو مسلمان بناؤ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دیا کرو۔ اور رمضان میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جمع کراؤ 1000 لکھواؤ 70,000۔ بینک میں آپ گئے، آپ نے جا کے 1000 روپے جمع کرائے، جی 1000 روپے لے لیجئے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ آپ جو گئے اگلے دن رجسٹر پہ لکھا ہوا تھا یہ کل 70,000 جمع کروا گیا، آپ نے تو کہا ہوا میں تو اسی بینک میں جمع کروایا کروں گا، جو 1000 روپے دو اور 70,000، 1000 روپیہ دیتے ہیں اور 70,000 لکھتے ہیں۔ اور وہ کون سا اکاؤنٹ ہے؟ وہ اکاؤنٹ صرف رمضان اکاؤنٹ ہے۔ رمضان میں حضور نے فرما دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 1000 خرچ کرو 70,000 ملے گا، 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا لکھتا ہے
تو ضائع ہونے کا تو کوئی لمحہ ہی نہیں ہے۔ لہذا رمضان المبارک کو خوب مزے سے گزاریں، وقت زیادہ سے زیادہ رمضان کو دیں، قرآن کو دیں، سخاوتیں کریں، اپنے کچھ پیسے نکال کر ایک علیحدہ رکھ لیں، ان کو ویسے خرچ کریں۔ تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی اخراجات کریں اور اپنے بچوں پہ بھی خرچ کریں، شروع وہاں سے کریں، ماں باپ پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، دوستوں عزیزوں پہ خرچ کریں۔ اور یہ جو آپ کے مدارس ہیں نا جہاں سے یہ قرآن کی آوازیں آتی ہیں، یہ سارے قرآن کے پروٹوکول آفیسر یہاں تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ان مدرسوں کا بھی خیال رکھیں، ان کی بھی سرپرستی فرمائیں۔ اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو داد دیتا ہوں، آپ کمال لوگ ہیں، آپ کے اوپر اللہ کے بڑے کرم ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑی مہربانیاں ہیں کہ آپ بیک وقت پتہ نہیں کتنے محاذوں پہ کام کرتے ہیں، فطرانے بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، مدارس کی خدمت بھی کریں گے، مساجد کی خدمت بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ اپنی مسجد دیکھیں کیسے اس کی رونقیں بحال ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور کیسے یہاں پر اپنا جامعہ کام کر رہا ہے اور کتنی شان سے کام کر رہا ہے۔ ان مدارس کی سرپرستی کرنے سے قرآن ترقی کرتا ہے، یہ مساجد کے امام تیار ہوتے ہیں، خطیب تیار ہوتے ہیں، ہم مدرسوں میں پڑھ کر یہاں ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے پوری دنیا میں دین کا کام کرنے والے مدرسوں سے تیار ہوتے ہیں۔ لہذا بھرپور سرپرستی فرمائیں مدارس کی، اپنے جامعہ کی سرپرستی فرمائیں اور اس کی بھرپور خدمت کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ایک روپیہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوگا، 1,000 کے 70,000 پائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔